آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے نہ صرف جو 2018 میں جھرلو چلا اور دھاندلی کے ذریعے جو بہروپیے یہاں پر کامیاب کروائے گئے، آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست فاش دینی ہے۔ موقع ملا تو نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ ثاقب نثار سازشی ٹولے کا سرغنہ تھا، اس وقت لانے والوں کو کہا تھا تمہیں نواز یاد آئے گا۔ وزیر اعظم کا فیصل آباد میں ستیانہ بائی پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے، یہ کام جادو ٹونے سے نہیں محنت سے ہوگا، اگلی حکومت ہماری آئی تو کشکول توڑ کر بنی گالا پہنچا دیں گے۔ وزیر اعظم سے فیصل آباد کی کاروباری شخصیات کی بھی ملاقات، شہباز شریف نے کہا سیاسی استحکام ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی۔ جس کنویں میں یہ فتنہ، یہ ناسور جو پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا تھا، یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ناسور ہے، اور پھر 9 مئی کو جو اس نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، بحران تاحال باقی ہے۔ 14 ماہ کی حکومت پل صراط سے کم نہیں تھی، ملک پر مسلط فتنے نے 4 سال میں ملک برباد کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاست کا ناسور قرار دے دیا، بولے فتنہ چاہتا ہے نواز شریف ملک کو معاشی طور پر آگے نہ لے جا سکے۔ سعودی عرب میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے پاکستانی تاجر وفد کی ملاقات، قائد مسلم لیگ نون نے پاکستانی بزنس کمیونٹی کا خیر مقدم کیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا مشکل وقت میں اوورسیز پاکستانیوں اور بزنس کمیونٹی نے معیشت کو سہارا دیا۔ مریم نواز ایمریٹس کی پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی، چترال میں صورتحال ابتر، جی ٹی روڈ سیلابی ریلے میں بہہ گیا، پشاور چترال روڈ مکمل طور پر بند، مسافر پھنس گئے۔ دیر لور میں بھی ریلوں نے سب الٹ پلٹ کر دیا، لور اور اپر چترال میں ایمرجنسی نافذ، ایبٹ آباد کے ندی نالوں میں طغیانی۔ خیبر پختونخوا میں مختلف حادثات میں اب تک 9 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو چکے۔ آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں شدید بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ، مرکزی شاہراہ بند ہو گئی، وادی نیلم میں کئی گھر سیلابی ریلے میں بہہ گئے، گاؤں تہجیاں اور دونیال کا زمینی رابطہ منقطع۔ اسکردو میں شنگوز کے مقام پر گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ راوی، چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ دریا ستلج کے تیور پھر بدل گئے، گڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح 20 فٹ تک بلند، کئی دیہات ڈوب گئے۔ بھاول نگر میں 3 تحصیلیں بری طرح متاثر، کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ بھارت سے مزید پانی چھوڑنے پر ملک میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ انڈیا کے جو ڈیمز ہیں وہ بھر گئے ہیں، انڈیا سے آپ بالکل کوئی اچھے کی توقع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوگا کتنا نہیں ہوگا۔ ہمیں کم سے کم اپنی تیاری کر لینی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفات میں سے ایک آفت ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں کم سے کم نقصان کرائیں۔ ادھر ہی کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمیں ذمہ داری ملی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت مہربانی، انہوں نے وہ ریمارکس دیے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب متحرک، کہتے ہیں بھارت کے ڈیم بھر چکے، انہوں نے پانی چھوڑا تو دیہات زیر آب آئیں گے، ہمیں مکمل تیاری رکھنی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کی جانب سے محسن نقوی اسپیڈ کا لقب دینے پر شکریہ ادا کیا۔ صحافی نے پوچھا کیا محسن نقوی اسپیڈ وفاق میں بھی نظر آئے گی؟ وزیر اعلیٰ نے مسکرا کر کہا میں پنجاب میں ہی بہتر ہوں۔ سرکاری افسران کی گاڑیوں کی خریداری پر بھی وضاحت کر دی، بولے متعدد افسران کے پاس گاڑیاں نہیں، کیا وہ آن لائن رائڈ سے آئیں؟ سروسز اسپتال لاہور کے آپریشن تھیٹر میں بجلی بریک ڈاؤن کا معاملہ، رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش۔ محسن نقوی نے غفلت برتنے پر سمس کے پرنسپل اور ایم ایس سروسز اسپتال کو عہدے سے ہٹا دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا مسلم ممالک سے اپنے سفیر سویڈن سے واپس بلانے کا مطالبہ، کہتے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی مسلمانوں کے لیے کسی صورت قبول نہیں، مسلمان بفر گئے تو قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو قرآن پر جگہ نہیں ملے گی۔ ہم تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں،
मुसलमान खून का नजराना देकर भी कुरान पाक की हिफाजत करेंगे। सूद का निजाम और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। सूद को खत्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, दुनिया में शरह सूद सिफर, लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स अमल है। एक दिन भी हुकूमत मिली तो सूद पर पाबंदी लगाएंगे। पाकिस्तान ए टीम ने इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया। शाहीनों ने भारत को 128 रन से शिकस्त दे दी। 353 रन के हदफ में भारतीय सूरमा सिर्फ 224 रन ही बना सके। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारत की एक न चलने दी। सुफियान मुकीम ने 3 और राशिद इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की। तैयब ताहिर की 108 रन की शानदार इनिंग्स। साहबजादा फरहान 65 और साइम अयूब 59 रन बनाकर नुमायां रहे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कोलंबो में आमने सामने होंगी। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कल टेस्ट में पाकिस्तान ने मेजबान टीम के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। दुनिया क्रिकेट में एशियन ब्रेडमैन के नाम से मशहूर ज़हीर अब्बास की सालगिरह। लेजेंडरी क्रिकेटर ने जिंदगी की 78 इनिंग्स मुकम्मल कर ली। लंदन में 24 न्यूज़ की टीम ने मायानाज क्रिकेटर के घर पहुंचकर सालगिरह मनाई। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में भी ज़हीर अब्बास की सालगिरह मनाई गई। साबिक कप्तान इंतखाब आलम ने केक काटा। दोनों ने ऑनलाइन गुफ्तगू में पुरानी यादें ताज़ा की। सबसे पहले तो मैं जेड को दिली मुबारकबाद देता हूँ इसकी बर्थडे पे। जियो हज़ारों साल जेड। दरअसल नाउ आई विल गो बैक वे बैक इन 1971। ये एक पाकिस्तान का टूर था इंग्लैंड का। ज़हीर अब्बास ने लंच से पहले सेंचुरी बना दी। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने 37 साल बाद तारीख रकम कर दी। फाइनल में हमजा ने मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-1 से शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हमजा खान को मुबारकबाद। कहा, हमजा खान ने 1986 की वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन जान शेर की फतह की याद ताज़ा कर दी। और पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद। बहिश्ती दरवाज़ा आज खुला जाए।